ہمیں مختلف حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے اور مساجد کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، نماز کا اہتمام کر کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہو کہ اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو وہ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ حق تعالی شانہ اس سے راضی ہوں گے۔ نمبر 2، عذاب کو دور کرنے کا بڑا سبب مسجد آباد کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اخیر راتوں میں استغفار کرتے ہیں، تو عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں، روک دیتا ہوں۔ نمبر 3، مسجد آباد کرنے والوں پر رحمت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ مسجد میں اکثر اوقات گزارا کرو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عہد فرما لیا ہے کہ جو شخص مسجدوں میں اکثر رہتا ہے اس پر رحمت کروں گا، اس کو راحت دوں گا، اور قیامت میں پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا۔ نمبر 4، مسجد آباد کرنے والوں پر اکرام ربانی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور گھر آنے والوں کا اکرام ہوتا ہی ہے، اس لیے اللہ پر ان کا اکرام ضروری ہے جو مسجدوں میں حاضر ہونے والے ہیں۔ نمبر 5، مسجد سے الفت رکھنے والوں کا انجام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھے حق تعالی شانہ اس سے الفت رکھتے ہیں۔ نمبر 6، دین کا کام دین کے واسطے کرنے پر رفعت و عزت۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کو رفعت و عزت اور دین کے فروغ کی بشارت دو، لیکن دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 7، آئی ہوئی بلا مسجد آباد کرنے سے ٹل جاتی ہے، اور یہ تو مشہور حدیث ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن وضو اور سجدے کی وجہ سے روشن ہاتھ پاؤں والی، روشن چہرے والی ہوگی، اسی علامت سے دوسری امتوں سے پہچانی جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آسمان سے کوئی بلا آفت نازل ہوتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ مصیبت ہر اس آبادی سے ہٹا دی جاتی ہے جہاں کے لوگ نمازی ہوں، جیسا کہ ہر اس آبادی پر نازل ہوتی ہے جہاں کے لوگ نمازی نہ ہوں۔ ایسی جگہوں پر زلزلوں کا آنا، بجلیوں کا گرنا، مکانوں کا دھس جانا کچھ بھی بعید نہیں ہے، اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں تو نمازی ہوں، مجھے دوسروں سے کیا غرض، اس لیے کہ جب بلا نازل ہوتی ہے تو عام ہوتی ہے، وہ بھی اسی کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ خود حدیث شریف میں یہ لکھا گیا ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ ہم لوگ ایسی صورت میں ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلحاء موجود ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے، اس لیے کہ ان کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق دوسروں کو بری باتوں سے روکیں اور اچھی باتوں کا حکم دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے، نماز با جماعت کا اہتمام کرنے، حفاظتی اقدامات کے ساتھ مسجد میں اعمال نبوت اور سنت نبوی کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے حلقوں میں اس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔